إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وقال الله تعالى في مقام آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ہمہ قسم کی تعریفات، تسبیحات، بڑائی، کبریائی، یکتائی خالق کائنات، مالک ارض و سما اللہ جل شانہ کے لیے جو علی کل شیء قدیر فعال لما یرید ارحم الراحمین مالک یوم الدین ہے، احکم الحاکمین ہے. وہ اپنی قدرتوں کے ساتھ اکیلا ہی اس کائنات کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے. کوئی اس کے نظام میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اس کا ہم پلہ، اس کا شریک اور ثانی نہیں ہے. کائنات میں اکیلا ہی وہ وحدہ لا شریک ہے. درود و سلام نبیوں کے امام، پاک بازوں کے سردار، شفیع الموحدین، رحمت للعالمین، رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. ویسے تو اللہ رب العزت کے ہم پر بے شمار احسانات اور انگنت انعامات ہیں جن کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے. لیکن اس کا ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا، جو کہ سب سے افضل اور سب سے بہتر امت ہے. اللہ تعالیٰ اسی کے متعلق قرآن مجید میں فرماتا ہے
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے تمہیں اے مسلمانوں ایک معتدل امت، بہترین امت بنایا۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا، معروف کا، بھلائی کا حکم کرتے ہو۔ وتنہون عن المنکر، اور تم برائیوں سے، بے حیائیوں سے لوگوں کو منع کرتے ہو، روکتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اور دیگر خوبیوں کے ساتھ ساتھ تمہاری خوبی یہ بھی ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر اور تشریح آپ نے اپنی زبان مبارکہ سے فرمائی۔ آپ نے فرمایا انتم تتمون 70 امہ، تمہارے ساتھ امتوں کی تعداد 70 ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا انتم خیرہا، تم ان میں سب سے بہتر ہو۔ وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ، اور سب سے زیادہ محترم، معزز اور عزت والے ہو۔ 70 امتوں کی تعداد اللہ نے تمہارے ساتھ پوری کی، ان سب میں سب سے بہتر تم، اور سب سے شان والے، سب سے معزز امت جو ہے وہ تم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں خیر الناس للناس، تم لوگوں میں لوگوں کے لیے بہترین لوگ ہو۔ فرمایا تأتون بہم فی سلاسل فی اعناقہم، تم لوگوں کو اس حالت میں لاتے ہو کہ ان کی گردنوں میں طوق ہوتے ہیں۔ حتیٰ یدخلوا فی الاسلام، حتیٰ کہ وہ اسلام قبول کر لیں، یعنی قبول اسلام سے ان کے طوق اتر جاتے ہیں۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوتیت ما لم یؤت احد من الانبیاء، مجھے وہ خصوصیات عطا کی گئیں جو کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ تو ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی خصوصیات ہیں جو آپ کو عطا کی گئیں اور کسی نبی اور رسول کو عطا نہیں کی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرمایا نصرت بالرعب، میرے اللہ نے میرا رعب دشمن پر سوار کر دیا ہے، میں دشمن سے 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہوں، میرا رعب دبدبا دشمن کے دل میں اتر جاتا ہے، اور اس کی بے شمار مثالیں تاریخ کے اندر، سیرت کے اندر موجود ہیں اور محفوظ ہیں۔ وَأُوتِيتُ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ، اور اللہ نے مجھے زمین کی چابیاں عطا کی ہیں، یعنی مشرق سے لے کے مغرب تک میرا دین غالب آئے گا، میری امت زمین پر حکومت کرے گی۔ اوتیت مفاتیح الارض، اللہ نے زمین کی کنجیاں، چابیاں، کیسر و کسرا فتح ہوں گے، روم ایران ٹوٹیں گے، یہ سارے اللہ نے میرے تابع کر دیے ہیں۔ وسمیت احمد، اور اللہ نے میرا نام احمد رکھا ہے۔ احمد زمین میں، دنیا والوں میں نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے۔ کون؟ یعنی جس کی ہر کوئی تعریف کرے، عرش والے، فرش والے، فرشتے، انسان، جن، نوری ناری، مشرق مغرب، شمال و جنوب والے، کالے گورے، عربی اجمی، ہر کوئی جس کی تعریف کرے اس کو کہتے ہیں محمد۔ اور جو کائنات میں رہتے ہوئے، زمین پر بستے ہوئے، انسانوں کے معاملات سے دوچار ہوتے ہوئے سب سے زیادہ اپنے رب کی تعریفیں کرے اس کو کہتے ہیں احمد۔ آپ فرماتے ہیں میرا نام زمین میں اللہ نے مجھے محمد عطا کیا ہے، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ آذانوں میں آپ کی تعریف، تکبیرات میں آپ کی تعریف، نماز میں آپ کی تعریف، اللہ اکبر اللہ، اور ہر مخلوقات کے نزدیک آپ کی تعریف، اور آپ سب سے زیادہ اللہ کی تعریفیں کرنے والے۔ عرش پر اللہ کے ہاں آسمانوں میں جو آپ نے نام پایا ہے وہ احمد ہے، آپ کی امت کو جو نام ملا وہ حمادون ہے، اور آپ کو قیامت کے دن جو جھنڈا ملے گا اس کا نام لواء الحمد ہے، کہ لواء الحمد کے نیچے تمام امت جمع ہوگی۔ اللہ وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طُهُورًا، اور اللہ نے میرے لیے ساری مٹی کو
آپ نے فرمایا اللہ نے طہور طہارت کا سبب بنا دیا ہے، پاک کرنے والی بنا دیا ہے۔ وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ الْأُمَمِ، اور میری امت کو اللہ نے سب امتوں سے بہترین امت بنایا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، جہاں تک یہ باتیں کہ یہ امت بہترین امت ہے اور ان دلائل سے قرآن و سنت سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ سابقہ تمام امتوں سے افضل اور بہتر امت یہ امت ہے، تو بہتر ہونے کے لیے، افضل ہونے کے لیے ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ جب کوئی شخص ان ذمہ داریوں کو ادا کرے تو وہ بہتر ہوتا ہے، اور جب وہ ان ذمہ داریوں سے کوتاہی کرے، ان ذمہ داریوں سے روگردانی کرے، پھر وہ صرف افضل ہی نہیں یا اس سے خارج ہی نہیں ہو جاتا افضلیت سے، بلکہ وہ مجرم ٹھہرتا ہے، وہ مجرم بھی بڑا ہوتا ہے۔ اس لیے جو اس امت کی ذمہ داریاں ہیں ان کو اس امت کو سمجھنا ہوگا، اور یاد رکھیے اس امت کا دوسری امتوں سے افضل امت ہونا اس کے دین اسلام کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہ امت اللہ اور اس کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ کی کتاب قرآن مجید پر ایمان رکھتی ہے، اور یہی بات اللہ نے قرآن مجید میں فرمائی وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو دیگر قومیں نہ اللہ تعالیٰ کو مانتی ہیں، یعنی جیسے اللہ کو ماننے کا اللہ کا مطالبہ ہے، یہودیوں نے بھی کوتاہی کی، عیسائیوں نے بھی کوتاہی کی، یا جیسے اللہ کو ماننے کی نبیوں کی تعلیمات ہیں ویسا سابقہ کسی قوم نے نہیں مانا، لہذا وہ اس افضلیت سے خارج ہوئے، اور تم اس افضلیت سے اس ذمہ داری کے ساتھ فائز ہو گئے کہ تم اللہ کو ویسے مانو جیسے پیغمبروں نے سکھایا ہے، جیسے رسولوں نے سکھایا ہے، انہوں نے تعلیم دی۔ نہ اس کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتی ہیں اور نہ ہی اللہ کی کتاب قرآن مجید کو تسلیم کرتی ہیں، اس لیے وہ اس افضلیت سے خارج ہو جاتی ہیں، اس بہتری سے خارج ہو جاتی ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول اور قرآن مجید کو تسلیم کرتے ہیں اللہ ان کو اس افضلیت کے اندر شامل فرما لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ منافقون میں فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت اللہ کے لیے ہے، وَلِلرَّسُولِ، اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور جو ان دونوں کو مانے عزت اس کے لیے ہے۔ اللہ کی عزت، رسول اللہ کی عزت، اور مومنوں کی عزت جو اللہ کے رسول کو مانے ان کی عزت ہے۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق نہیں جانتے، منافق اس بات کو نہیں جانتے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ وہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا ہم ذلیل ترین قوم تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دین اسلام کے ذریعے عزت بخشی۔ عزت کس کو ہے؟ اللہ کی عزت، رسول اللہ کی عزت، پھر جو ان کی تعلیمات کو مانے، ان کو مانے، صرف زبانی دعوے کی حد تک نہیں بلکہ ان کی تعلیمات کو اختیار کرے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے قول کو توجہ سے سماعت فرمائے، ہم ذلیل لوگ تھے، پھر اللہ نے اس دین اسلام کے ذریعے ہمیں عزت بخشی۔ آپ فرماتے ہیں چنانچہ اس کو چھوڑ کر ہم جہاں سے بھی عزت کے طلبگار ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل کر کے چھوڑے گا۔ وہی بات جو گزشتہ خطبے کے آخر میں نے آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رکھی تھی، جو الذلت والصغار علی من خالف امری، اللہ نے ذلت اور رسوائی ہر اس شخص کے مقدر میں کر دی ہے جو میری مخالفت پر اتر آئے، جو میری مخالفت پر اتر آئے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہم افضل ہیں، بہتر امت ہیں، لیکن یہ بہتری اور افضلیت تب تک ہمارے ساتھ رہے گی جب تک ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پاس رکھیں گے، لحاظ کریں گے۔ اگر ہم دیگر امتوں کی طرح ان تعلیمات، ان عقائد کا لحاظ نہیں کریں گے تو پھر صرف اس امت کے اندر ہونا یہ شرف کی بات نہیں ہے، بلکہ
اس افضلیت سے خارج ہو کر انسان مجرموں کی صف کے اندر کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی صورتحال سے محفوظ فرمائے۔ اور یہی وجہ ہے یہود و نصارہ کو یہ اعلیٰ مرتبہ حاصل تھا اپنے انبیاء کے دور میں۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا کی۔ قرآن میں آپ سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی۔ لیکن جب اللہ اکبر اللہ انہوں نے دین اسلام کو قبول نہیں کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہود کو کیا کہا؟ غیر المغضوب علیہم، اللہ جن پر تیرا غضب ہوا، غصہ ہوا، جن کو تو نے ڈانٹ ملائی، ہمیں ان کے اندر شامل نہ فرما، ہمیں ان میں ہمیں شامل نہ فرما۔ ضالین، اور جو پیغمبروں کا راستہ چھوڑ کے، اللہ کی توحید کا راستہ چھوڑ کے، جو اپنے راستے، اپنے الگ طریقے جنہوں نے ایجاد کر لیے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور جب وہ فضلتکم علی العالمین کے معیار سے نیچے اترے، پھر اللہ نے کیا کہا؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ہم نے ان پر ذلت اور مسکینی یہ ان پر دے ماری۔ وہ دنیا کے جس کونے میں بھی جا کے رہے، وہ ذلیل ہیں، وہ عزت نہیں پا سکتے، وہ مسکینی کی زندگی بھیک مانگ رہے ہیں اپنی زندگی کے سانس لینے کے لیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو مسلمانوں سمجھو اس بات کو کہ اگر تم بھی اپنے دین سے بیگانے ہو گئے تو تمہارا حال بھی ان جیسا ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ کوئی اللہ کے ہاں معیار نہیں ہے، اپنا جرم کرے تو اس کو پھر بھی دو اور بیگانہ جرم کرے تو اس کے لیے عذاب، سزا، اس کے لیے لعنت، پھٹکار۔ اللہ کا کسی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے، اس نے قانون معیار سب کے لیے ایک مقرر کیا ہے۔ یہودیوں نے بھی کہا تھا، عیسائیوں نے بھی کہا تھا، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں، بڑے محبوب ہیں، لہذا وہ ہمیں عذاب نہیں دے گا۔ اللہ نے ان کا رد فرما دیا، اللہ نے ان کا رد فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں قل فلم يعذبكم بذنوبكم، انہوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے چہیتے ہیں۔ اللہ نے کہا پھر ان سے پوچھو اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہاری بری کرتوتوں کی وجہ سے تمہیں اللہ پکڑتا کیوں ہے؟ ذلت اور خاری یہ تمہارے اوپر کیوں آتی ہے؟ اللہ اکبر۔ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم ایک عام مخلوق ہو، عام انسان ہو، تمہارا کوئی شرف، تمہارا کوئی مقام نہیں ہے اللہ کے دین سے نکل کر، اللہ کے دین سے دور جا کر، اللہ کے دین سے بیگانے ہو کر تم پھر بھی یہ کہو فضلتکم علی العالمین، وہ فضیلت، وہ معیار، وہ شرف ہمارے پاس ہی رہے، ایسا نہیں ہوگا۔ بل انتم بشر ممن خلق، تم ایک عام انسان ہو جیسے میں نے دیگر مخلوق پیدا کی ہے، تم بھی مخلوق ہو۔ اللہ اکبر۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب کر دے۔ وللہ ملک السماوات والارض، آسمانوں زمینوں کا واحد مالک، واحد بادشاہ، لا شریک وہ ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، آسمانوں کے درمیان اور زمینوں کے درمیان، وإلیہ المصیر، اور تم سب اس کی طرف پلٹ کر جانے والے۔ تو محترم ساتھیوں، اس امت کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ نے اس کو جو دین دیا وہ دین مکمل دین ہے۔ سابقہ امتوں میں دین مکمل نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا۔ دین کو مکمل کرنا اس امت پر رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ اسے نامکمل چھوڑ دیتے تو جس کے جی میں جو آتا وہ دین کے اندر شامل کرتا جاتا، اور یوں دین لوگوں کے ہاتھوں میں ایک کھلونا بن جاتا۔ اور اس ضرورت کو یہودیوں نے سمجھ لیا تھا۔ یہودی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، عالم تھا ان کا، بڑا پادری تھا ان کا،
آیا، کہنے لگا تمہاری کتاب اللہ کی کتاب قرآن مجید میں ایک آیت ہے، اگر وہ ہمارے اوپر نازل ہوئی ہوتی، یعنی ہماری شریعت ہمارے دین میں وہ اتری ہوتی، تو ہم اس کے نزول کے دن کو عید کا دن بنا لیتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میں جانتا ہوں وہ آیت کون سی ہے، میں بے خبر نہیں ہوں اپنے دین سے، میں جانتا ہوں وہ آیت کون سی ہے اور اس کے نزول کا زمانہ، وقت، جگہ کون سی ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں۔ صحیح البخاری کی روایت، فرمایا وہ ہماری عید کے دن ہی نازل ہوئی تھی، عرفہ کا دن تھا، عرفہ کا مقام تھا، جمعے کا دن تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 9 تاریخ ذو الحجہ کی، اس دن جمعے کا دن مسلمانوں کی عید کا دن ہے، اس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ تو یہودی نے یہ بات کیوں کہی؟ اس لیے کہ وہ اس بات کی اہمیت کو سمجھتا تھا کہ دین نامکمل ہو تو پھر علماء اپنی طرف سے بھی اپنے فتوے داخل کر لیتے ہیں، اپنی رائے شامل کر لیتے ہیں، اپنے اجتہاد شامل کر لیتے ہیں، دیگر چیزوں کو دین کا نام دے لیتے ہیں، اپنی خواہشات، اپنے جذبات کو دین کے طور پر مناتے ہیں، اور جب دین مکمل ہو تو پھر کسی ایرے ویرے رتو خیروں کو پھر دین کے اندر دین کا نام لے کر اصال ثواب کہہ کر، ثواب کار ثواب کہہ کر پھر کسی کو کوئی چیز دین کے اندر داخل کرنے کی جرأت اور جسارت باقی رہتی نہیں رہتی ہے۔ اور جس دین کے اندر دین مکمل بھی ہو اور پھر بھی امت اپنی خواہشات، اپنے جذبات اور اپنی محبتوں کے نام پہ جناب نبی کے اس مکمل دین کے اندر پھر داخلے اور کمی اور زیادتی کرتی رہے، تو بتائیے اللہ کے ہاں وہ مجرم بنے کہ نہ بنے؟ پھر اس کا مقام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جیسا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر، ان کا دین نامکمل تھا، انہوں نے اضافے کیے، کمی کی، بڑھوتری کی، گھاٹے کیے۔ تمہارا دین مکمل ہے، تمہیں کہاں سے ضرورت پیش آ گئی نبی کے طریقے، نبی کے دین، نبی کی شریعت، نبی کے قول، نبی کی احادیث، قرآن کے احکامات کو چھوڑ کر کے تم نے اپنی خواہشات، اپنے جذبات، اپنے لیل و نہار جو ہے اپنی مرضی کے مطابق بنانے شروع کر دیا۔ یہ امت بہترین امت ہے، لیکن اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ اگر یہ اپنے ذمہ داریوں سے کوتاہ نظری کرے گی تو یہ امت مجرم ٹھہرے گی، یہ اپنی فضیلتوں پر بحال اور برقرار نہیں رہے گی۔ اللہ اور یہ دین انتہائی آسان دین ہے، اللہ کا دین۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، سورہ حج ہے۔ اللہ فرماتے ہیں هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چن لیا ہے، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اس نے اپنے دین میں تمہارے اوپر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ بعض لوگ نمازوں سے تنگ ہیں، کوئی زکوٰۃ دینے سے تنگ ہے، کوئی کسی طریقے سے تنگ ہے، وہ جی معاشرے کے اندر رہنا ہے تو پھر سب کے ساتھ مل جل کے ہی رہنا ہے۔ یہ تنگی نہیں ہے، نماز پڑھنا مشکل۔ اللہ نے کتنی نمازیں؟ 5 نمازیں فرض کی ہیں، اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اس امت کے اولین لوگوں نے ان 5 میں سے ایک بھی چھوڑی، ایک نماز کے بھی تارک نہیں ہوئے۔ صحابہ کا دور دیکھ لے، کلمہ پڑھ لینے کے بعد جو نماز ترک کرتا تھا، ترک کرنا تو دور کی بات ہے، جو نماز کے اندر سستی کرتا تھا، پیچھے رہتا تھا، نماز کی صفوں میں پیچھے نظر آتا تھا، اللہ اکبر، صحابہ کرام سمجھتے تھے یہ منافق ہو گیا ہے، جماعت میں شامل نہیں ہوا، صحابہ سمجھتے تھے منافق ہو گیا ہے۔ اور آج اپنی اور معاشرے کی کیفیت پر نظر دوڑائیے، اللہ اکبر اللہ، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین انہوں نے 5 پوری نمازیں پڑھی، پھر وہ ایسے صالحین آج بھی لوگ موجود ہیں جو 5 کے ساتھ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی اضافی کام کرنا، 5 کے ساتھ تہجد کا اہتمام کرنا، پھر اشراق کا اہتمام کرنا، پھر نوافل کا اہتمام کرنا۔ اللہ نے یہ ساری صفتیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہے کہ ان کے تعارف کیا ہے، ان کو پہچان کیسے سکو گے؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کو تو پہچانے گا، ان کے سجدوں کے نشان ان کی پیشانیوں پر نظر آتے ہیں۔ اللہ تو میرے محترم ساتھیوں، یہ دین آسان دین ہے۔ کوئی کہتا ہے مجھے نماز پڑھنا بڑی مشکل لگتی ہے، کوئی کہتا ہے میں حضرت صاحب 3 پڑھ لیتا ہوں، جو 2 ہے نا وہ بڑی مشکل ہے، جب رات کو آ کے تھک ہار کے بستر پر بیٹھ جاتا ہوں نا تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ منافقوں پر 2 نمازیں منافقوں پر بڑی بھاری ہیں، فجر اور عشاء۔ فجر
ہم میں سے کوئی منافق نہیں ہے نا. صحابہ کرام ڈرتے تھے اس بات سے اپنے اوپر کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا. اپنے اعمال کی کوتاہی، حالانکہ ان کے اندر کوتاہی نہیں تھی، لیکن وہ محسوس کرتے تھے کہ ہم جیسے اعمال کرنے چاہیے اس کا حق ادا نہیں کر رہے، تو اس بات سے وہ خوف زدہ ہوتے تھے. اللہ اکبر اللہ. میرے محترم بھائیوں، ہم باوجود کوتاہیوں کے، باوجود نمازوں کے ترک کرنے کے، ہم پھر مومن کے مومن، ہمارے ساتھ پھر وہ اعزاز، فضیلتیں اور شان پھر شامل ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. یہ خام خیالی ہے، یہ دھوکہ ہے اپنے آپ کو، یہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. جیسے اس امت نے اپنی فضیلت کو نہ سنبھالا بنی اسرائیل نے، تو اللہ نے کیا کہا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ اللہ کے غضب زدہ ہیں، یہ گمراہ لوگ ہیں. اور آپ اور میں اپنی نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا کرتے ہیں، اللہ مجھے مغضوب علیہم جیسا نہ کرنا، ضالین جیسا نہ کرنا. تو پھر میرے محترم بھائیوں، ہم سمجھے بغیر یہ بات کیے جاتے ہیں اور کرتے ہم وہی ہیں جو انہوں نے کیا ہے. کرتے ہم وہی ہیں جو وہ کر رہے تھے یا کر رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ. تو ہمیں اپنی خبر لینا ہوگی. اللہ اکبر کے دین آسان دین ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے وہ دین تمہارے لیے چنا جو تمہارے لیے آسان ہے، اس میں تنگی نہیں رکھی. ایک دوسرے مقام پر اللہ نے تیمم کا حکم دے کر فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون. اللہ تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج. اللہ تمہارے اوپر تنگی نہیں ڈالنا چاہتا. اللہ کیا چاہتا ہے؟ ولیکن یرید لیطہرکم. اللہ کو تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے. غسل کے لیے پانی نہیں ہے، وضو کے لیے پانی نہیں ہے، مٹی کے ساتھ تیمم کرنا. ولیکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم. اور تاکہ تم پر اپنے دین والی نعمت کو پورا کر دے. لعلکم تشکرون. تاکہ تم شکر گزار ہو. شکر گزار کیسے؟ دین پر عمل نہیں کیا، وضو نہیں کیا، تیمم نہیں کیا، نماز نہیں پڑھی. الحمد اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے. یہ اللہ کا احسان ہے؟ یہ تو اللہ کا احسان نہیں ہے. اللہ کا احسان کیا ہے؟ اللہ کا احسان یہ تھا اللہ تجھے توفیق دیتا اپنے سامنے جھکنے کی. اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے اپنی عبادت، اپنے سجدوں کی اس سے توفیق چھین لیتا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ نے کیا کہا؟ فرمایا وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ. اللہ تمہارے اوپر تنگی نہیں ڈالنا چاہتا. اللہ کا ارادہ کیا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ. تاکہ اپنے دین والی نعمت کو تمہارے اوپر پورا کر دے. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تاکہ تم اس کے دین کے مطابق عمل کر کے اللہ کے شکر گزار بندے بن کے جیو. اللہ ہمیں شکر گزاروں میں شامل فرما دے. اللہ. ایک دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. اللہ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کرے، اور انسان تو کمزور ہی پیدا کیا گیا ہے. اور رمضان میں بیمار اور مسافر کو رخصت دے کر اللہ نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر. اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر. اور اللہ تمہارے اوپر تنگی ڈالنا نہیں چاہتا ہے. تمہارے اوپر اللہ تنگی نہیں ڈالنا چاہتا. تو میرے محترم بھائیوں، پہلی امتیں تنگیوں کے اندر جکڑی ہوئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس امت سے وہ بوجھ اتار دیے. آپ کے آنے سے سورہ الاعراف آیت نمبر 157 نامہ پارہ اللہ فرماتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. فرمایا جو لوگ رسول اور نبی امی کی اتباع کرتے ہیں، جن کا وہ ذکر اپنے پاس اپنی کتابوں تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ نبی کیا کرتا ہے؟ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. وہ معروف کا حکم کرتا ہے، وہ بھنگڑے ڈالنے کا حکم. نبی نے دشمن کی بیٹیوں کے سروں پہ چادریں دی ہیں. تم تاریخ اور سیرت پڑھتے اور سنتے اور علماء بیان کرتے ہیں. اور آج پاکستان کیا مطلب؟ پاک لوگوں کی سرزمین، پاک لوگوں کی سرزمین. اور پاک مشرک کبھی پاک نہیں ہوتا. اللہ نے اس کو کہا ہے مشرک پلیت ہے، انما المشرکون نجس. مشرک گندا ہے، نہا دھو گیا ہے، پرفیوم لگا گیا ہے، نئے کپڑے پہن گیا ہے، بیت اللہ میں داخل نہ ہو. یہ گندا ہے، نجس ہے، پلید ہے. اللہ اکبر اللہ. تم نے پاکستان کی ہر شہراہ پہ شرک کے اڈے قائم کیے اور نبی کے دین کا نام لے کے، نبی کی میلاد کا نام لے کے تم نے عورتوں کے سروں سے دوپٹے اتار کے
نے عورتوں کو فحاشی کے طور پر بازاروں کے اندر پیش کیا، یامرہم بالمعروف، نبی کی صفت یہ تھی کہ وہ نبی اچھی باتوں کا حکم دینے آیا ہے، اچھے کام سکھانے آیا ہے، اچھے کام کی تعلیمات دینے آیا ہے۔ اللہ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور جو تم بے حیائی فحاشی دین کا نام لے کے رسومات کو رواج دیتے ہو، نبی تو ان کاموں سے روکنے آیا ہے۔ نبی کس لیے آتا ہے؟ یامرہم بالمعروف، وہ لوگ اچھے بن جائیں، معاشرے کے اندر لوگ صالح بن جائیں، جو ڈاکو ہیں، چور ہیں، زانی ہیں، بدکار ہیں، لٹیرے ہیں، وہ ایک اللہ کے سامنے جھکنے والے، ایک اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ آج پاکستان میں 12 ربیع الاول کو نبی آگے چلے گئے، کتنے لوگ سدھرے، کتنے لوگوں کی اصلاح ہوئی؟ اور جس معاشرے میں میرے آقا تشریف لائے تھے، اللہ اکبر اللہ، آپ کو معلوم ہے ابو مرثد غنوی وہ مشہور ترین چور تھا، مدینے میں پہنچا، آقا مجھے تو کوئی کام کوئی فن نہیں آتا، میرا تو فن یہ ہے کہ میں چوریاں کرتا ہوں، اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ فرمایا اسلام میں بھی ہم تیرے سے یہی کام لیں گے، جاؤ چوریاں کرو، اللہ تجھے جہنم سے آزاد کر دے گا، اللہ تجھے جنت میں داخل کر دے گا۔ آقا یہ کیسی چوریاں ہیں؟ فرمایا مکہ کے اندر کلمہ پڑھنے والے ظلم سہ رہے ہیں، ان کو اٹھا کے ان کی ہتھکڑیاں بیڑیاں کھول کے ان کو مدینہ روانہ کرتے جاؤ۔ لوگوں یہ یامرہم بالمعروف، نبی اچھے کام سکھانے آیا ہے، نبی برائیاں فحاشیاں اور یہ نبی کے نام پر تم بازاروں کے اندر جو تماشے لگاتے ہو، نبی ان کی تعلیم دینے نہیں آیا ہے۔ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، ان منکرات سے نبی روکنے آیا ہے۔ آئیے نبی کی امت کے اندر شامل ہو کے اعزاز پائیے، انی فضلتکم علی العالمین، اللہ نے تمہیں جہانوں میں، اللہ نے تمہیں امتوں کے اندر منتخب امت بنایا، بہترین امت بنایا، افضل ترین امت بنایا، اعلیٰ ترین امت بنایا۔ اعلیٰ ترین ہونے کے ساتھ جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اتنی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور جو بڑے عہدے والا اپنی ذمہ داریوں سے کوتاہی کرے پھر پتہ ہے اس کی پکڑ بھی اتنی شدید ہوتی ہے، اس کی پکڑ بھی اتنی ہی سخت ہوتی ہے۔ لہذا میرے محترم بھائیوں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے اور اپنی فضیلت کو حاصل کیجئے اللہ کے ہاں۔ فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، وہ پکیزہ چیزوں کو تمہارے لیے حلال کرتا ہے، پکیزہ چیزیں۔ دھوکہ دینا دین کے نام پہ، ہمیں کھلاؤ پلاؤ، سوٹ پہنچاؤ، تمہارا میت، تمہارا مردہ، تمہارا باپ، تمہاری ماں بخشی گئی، یہ ڈیپو تمہارے پاس ہے۔ بخشش کا معاملہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ نبی نوح دعا کر رہے ہیں، اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اللہ اکبر اللہ، اللہ دیکھ میری شان، میں تیرا نبی ہوں، تیری توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والا ہوں، اللہ اکبر اللہ۔ لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل درست نہیں ہے۔ جس نے نماز نہیں پڑھی، تم سمجھتے ہو کھانے کھلا کے، رسمیں کر کے، بدعات خرافات کر کے تم نے بخشوا دیا ہے؟ نبی کی امت کا فرد ہے۔ نبی کہتے ہیں مسلمان مومن کے درمیان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کون سی ہے؟ بول کے بتائیں ذرا۔ 5 پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نبی کہیں مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، اور اس امت کا جو شخص بھی مر جائے، وہ شرابی ہو، وہ زانی ہو، وہ عدالت کا مجرم ہو، مولوی صاحب آئیں 30ویں دن، 7ویں دن، 10ویں دن، اللہ اکبر، ایک کھائیں چلے جائیں، بس تمہاری میت بخشی بخشائی ہے۔ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، نبی یہ توق اتارنے آئے تھے، جو رسول کے توق تمہاری گردن کو توڑ رہے تھے، جو بدعات خرافات کے بوجھ تمہیں توڑ رہے تھے، دبائے جا رہے تھے، نبی ان کو ہٹانے آئے تھے، تمہیں بوجھوں سے چھڑانے آئے تھے۔ امت تمہیں کیا ہو گیا؟ تم نبی کے دین سے بیگانے ہو گئے، وہ توق دوبارہ اپنی گردنوں میں پکڑ پکڑ کے ڈال رہے ہو۔ آؤ نبی کے دامن رحمت میں نجات پالو، نبی کے دامن رحمت میں آ جاؤ، اور وہ قرآن و سنت کی روشنی ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات کو اختیار کرو، اس کو پڑھو اور اس کو سمجھو، اس طریقے سے تمہاری خرافات اور بدعات اور رسومات سے چھٹکارا ممکن ہے۔ وگرنہ یاد رکھیے، اس دنیا میں بھی تمہیں عزت کوئی نہیں دلا سکتا، اور آخرت میں اللہ کے ہاں جو معاملہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، ان کے اوپر بڑے بڑے بوجھ تھے، وہ بوجھ
کئی ایک جسم کے اوپر گندگی پیشاب نجاست لگ گئی، کینچی کے ساتھ کاٹنا پڑے گا۔ کپڑے کے اوپر لگ گیا پیشاب پخانہ نجاست، کینچیوں کے ساتھ بنی اسرائیل کو کاٹنا پڑے تھا۔ یا اسرہم، نبی آئے رحمت بن کے آئے، اللہ میں تیری رحمتوں پہ قربان جاؤں، تو ارحم الراحمین ہے، تو نے کیسے ہادی برحق کو بھیجا، رحمت للعالمین کو بھیجا۔ یہ سختیاں، یہ وہ بوجھ جو ہم نہ اٹھا سکتے تھے، اپنے نبی کی آمد کے ساتھ تو نے ہم سے دور کر دیے۔ لوگوں، اگر نبی کی رحمت سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو نبی کی تعلیمات کو سمجھنا ہوگا، ان کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر دوسرے نمبر پر بنی اسرائیل کے اندر جب یہودیوں میں عورت کے مخصوص ایام آ جاتے ہیں، وہ اس کے ہاتھ کا پکا ہوا نہ کھا سکتے، اس کو بالکل الگ تھلگ ایک چھت سے الگ کر دیتے، اس کی زندگی الگ ہو جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ماں جی عائشہ فرماتی ہیں میں مخصوص ایام میں ہوتی، میں جہاں سے ہڈی کو منہ رکھ کے چوستی، میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہڈی کو وہیں سے منہ رکھ کے چوس لیتے۔ اللہ سوائے جماع کے باقی سارے فائدے اپنے بیوی سے اللہ کے رسول نے حاصل کرنے کا ہمیں جائز ہونا قرار دیا۔ اور ایسے ہی بنی اسرائیل کے اندر قتل کے بدلے میں کئی قتل تھا، یہاں اللہ نے آسانی فرمائی، قتل کے بدلے میں اللہ نے دیت کو بھی مقرر کر دیا۔ قتل بھی کرو، لیکن اگر کوئی دیت لینے پر رضامند ہو جائے تو یہ بھی تمہارے لیے ایک آسانی کا راستہ ہے۔ اور بنی اسرائیل میں جو شخص گناہ کرتا اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ لوگوں کتنی بڑی رسوائی ہے، آج میں اور آپ اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھیں کتنے کتنے پاپ ہمارے کھاتے کے اندر موجود ہیں، دوسرے لوگوں کو نہیں معلوم۔ یہ اللہ کا احسان ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اگر میرے اپنی اولاد کو، میرے اپنے بھائیوں کو، میرے اپنے قبیلے والوں کو، میری محبت کرنے والوں کو اللہ اکبر اللہ ان غلطیوں کا اطلاع مل جائے، لوگ میرے سے نفرت کریں، بھاگ جائیں۔ جو بنی اسرائیل کے اندر گناہگار ہوتا تھا اس کا گناہ اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا، اور اس کا کفارہ بھی ساتھ میں درج کر دیا جاتا تھا کہ یہ کفارہ ادا کرے گا تو یہ اس گناہ سے چھوٹ جائے گا۔ اللہ کا کس قدر احسان ہوا، اللہ نے یہ نبی رحمت للعالمین بنا کے بھیجے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر خصوصیتوں میں ایک خصوصیت یہ عطا فرمائی، آپ آئے غنیمت کا مال حلال نہ تھا۔ پہلی امتیں جہاد کرتی، لڑائی ہوتی، مال جمع ہوتا، اگر قبول ہوا ہے اوپر سے آگ آتی وہ اس کو جلا دیتی، سمجھا جاتا کہ جہاد لڑائی اللہ کے راستے میں جد و جہد قبول ہو گئی ہے۔ اور اس امت کے لیے وہ جہاد کا مال، مال غنیمت تقسیم کرنا، فائدہ اٹھانا، یہ اللہ نے حلال قرار دے دیا۔ مٹی کو پکیزہ ذریعہ بنا دیا، مٹی کو پکیزہ ذریعہ بنانے کا تمہیں سہولت دی گئی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جوانوں، بزرگوں، ہمیں سہولت دی گئی ہے۔ عیسائی اپنے چرچ میں جا کے عبادت کر سکتا ہے، یہودی اپنے عبادت خانے میں جا کے عبادت کر سکتا ہے، ہندو اپنے مندر سے باہر عبادت نہیں کر سکتا ہے۔ اس نبی کا امتی کون نبی؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جو کائنات کے لیے رحمت بنا کے اللہ نے نازل کیا۔ اللہ رب العالمین ہے اور نبی رحمت للعالمین ہے۔ اللہ نے اس کائنات، اس نبی کی امت کے لیے پوری زمین کو مسجد قرار دے دیا، اور پوری زمین میں جہاں بھی جائے وہ یہ نہ کہے میرے پاس وضو نہیں ہے، میرا وضو نہیں ہے، جنگل میں ہے، ہوا میں ہے، فضا میں ہے، وہ کسی بھی مقام پر کشتی پر ہے، اللہ اکبر اللہ، وہ وہیں پہ تیمم کرے، وہ وضو کرے اور وہیں پہ نماز پڑھ لے، اللہ اکبر اللہ۔ لیکن اتنی سہولتوں کے باوجود ہم بھی کوتاہ بین کتنے واقع ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں اس معاملے میں کوتاہی سے اجتناب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا زمین کو میرے لیے اللہ نے سجدگاہ بنا دیا ہے۔ تو میں اسی بات کے ساتھ اپنی بات کو جو ہے وہ اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر آپ کی رحمت سے صحیح معنوں میں ہمیں مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ فرض ہے، ہر شخص کے لیے محبت فرض ہے، اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھا کریں۔ اور یہ فرضیت کیسے پوری ہو سکتی ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا بھی اس کی بات آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلہ میں اس کی بات کو ایک طرف لگا دے، چھوڑ دے، اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جو ہے وہ مان لے، تسلیم کر لے، تو یہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی فرضیت کا حق ادا کیا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اس کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔